السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پہ بات ہو رہی تھی تو آج ایک اور نقطہ بھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم قرآن کو کتاب ہدایت سمجھیں، جو اس کا مقصد ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو کتاب ثواب سمجھیں، یہ ہم پہ منحصر ہے۔ اور جو چیز ہم اسے سمجھیں گے وہ ہماری نیت پہ منحصر ہے کہ ہم قرآن کھولتے ہوئے کیا نیت کر رہے ہیں کہ ہمیں اس سے ہدایت نصیب ہو، اللہ نے اس کے اندر جو انوارات اور جو برکات رکھی ہیں وہ ہمیں نصیب ہو، جو انسانی زندگی سے اللہ کو مطلوب ہے بذریعہ قرآن وہ ہمیں نصیب ہو، یا ہمیں ثواب ملے، ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، یا یہ پڑھ رہے ہیں کہ میں اس کا مطالعہ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اس میں جو موتی اللہ نے چھپائے ہوئے ہیں وہ بذریعہ علم مجھ تک پہنچے اور مجھے علوم پر دسترس حاصل ہو۔ یہ چیزیں ہیں، اور یہ ساری کی ساری یہ انحصار ہے ہماری نیت پہ کہ ہم جب قرآن کا ایک صفحہ کھولتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو اس وقت پڑھتے ہوئے ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ یا اللہ میں یہ ثواب کی نیت سے پڑھ رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے مجھے ثواب عطا فرمانا، میں اس لیے ایک پارہ پڑھتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے ایسے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ سورہ یاسین فجر کی نماز کے پڑھنے کے بعد یہ فضائل ہیں، مجھے وہ فضائل نصیب ہو جائیں، یہ ایک ہے۔ دوسری یہ ہے کہ میں سورہ واقعہ اس وجہ سے تلاوت کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی فاقہ یا پریشانی نہ ہو، اس وجہ سے کر رہا ہوں۔ تیسرا یہ ہے کہ رات کو سورہ ملک میں پڑھ رہا ہوں تاکہ وہ میری حفاظت قبر میں کرے۔ اب بہت ساری ایسی ہیں کہ سورہ واقعہ ہے، سورہ ملک ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ یاسین ہے، میں اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جو انوارات ہیں وہ مجھے ملیں، وہ بھی مل جائیں گے، موتی جو چھپائے ہو اللہ وہ بھی آپ کو دے دے گا۔ تیسرا جو اس کتاب کا اصل مقصد ہے وہ ہے اس سے ہدایت حاصل کرنا۔ اب ہدایت حاصل نہیں کرتے، صرف ہم نے اسے ثواب کی کتاب سمجھ لیا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بندہ موبائل خریدتا ہے، تو اس نے موبائل خریدا ہے، موبائل کا اصل مقصد ہے کال سننا، کال کرنا، باقی جو اس کے فنکشن ہیں وہ اضافی ہیں، اس میں ٹارچ ہے، اس میں کیلکولیٹر ہے، یا دیگر ہے، ویڈیو بناتے ہیں، آڈیو ریکارڈ کرتے ہیں، یہ اضافی چیز ہے۔ کوئی بندہ آپ نے دیکھا ہوگا جو کہے میں نے موبائل اس وجہ سے خریدا ہے کہ اس میں کیلکولیٹر ہے، کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے موبائل ٹارچ کی وجہ سے خریدا ہے، تو لوگ کہیں گے آپ بیوقوف ہیں۔ ٹارچ اس میں اضافی چیز ہے، کیلکولیٹر اس میں اضافی چیز ہے، اصل مقصد اس کا کال کرنا، کال سننا ہے۔ بالکل بھی عین ہی اسی طرح قرآن کا اصل مقصد ہدایت ہے، اور اللہ نے یہ کتاب ہدایت بنائی ہے، کتاب ثواب نہیں بنائی۔ ہم نے اسے کتاب ثواب سمجھ لیا ہے۔ اب ہم میں سے دیکھیں جب کوئی صرف موبائل کا کہے کہ میں نے اس وجہ سے خریدا ہے کہ اس میں ٹارچ ہے تو ہم اسے بیوقوف کہیں گے، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ ثواب ملے گا۔ یہ کس طرح ہماری دو رنگی ہے۔ آئیے دیکھیے کہ ہم قرآن کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے کیا ہم اس مقصد پہ پورا اتر رہے ہیں؟ اگر اتر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، شکریہ ادا کرتے ہیں، اگر نہیں اتر رہے تو یہ قیامت والے دن یہ کتاب آپ سے جھگڑا کرے گی، اور اللہ آپ سے سوال کرے گا کہ ہم نے کتاب قرآن کو کتاب ثواب بنایا تھا یا کتاب ہدایت؟ اگر آپ اسے کتاب ہدایت سمجھتے ہیں تو آپ نے اس سے ہدایت لی ہے یا نہیں؟ تو آپ کے لیے، آپ کے سامنے، میرے سامنے کیا جواب تیار ہے؟ اگر جواب یہ ہے کہ ہم اسے کتاب ہدایت ہی سمجھتے رہے تو پھر تو ہم شکر ادا کریں کہ ہم رائے حق میں ہیں، اور اگر ہم نے اسے کتاب ہدایت سمجھ لیا ہے تو پھر یہ ہمارے لیے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ میں پڑھا لکھا ہوں، میرے پاس دنیا کی ڈگریاں ہیں ساری، اب میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، صبح میں یہ تلاوت کرتا ہوں، شام کو یہ تلاوت کرتا ہوں، روزانہ ایک پارہ۔ فرمایا ٹھیک ہے، وہ تو آپ کو ثواب مل جائے گا کہ آپ جو تلاوت کر رہے ہیں اس تلاوت کرنے کا آپ کو ثواب مل جائے گا، لیکن جو قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھ رہے یہ گناہ زیادہ ہے اس ثواب سے، کہ آپ دنیا کی ڈگریاں اتنی حاصل کر رہے ہیں اور ان پہ اتنا وقت حاصل کرتے ہیں اور ان کے بارے میں ایک ایک نقطے پہ آپ تحقیق کرتے ہیں، لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے تو آپ نے اسے صرف کتاب ثواب سمجھ رکھا ہے، آپ اس کو ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ اپنے نکات کو
اور اپنے نظریات کو تھوڑا واضح کیجیے۔ میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔